سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنوں سے بہتر یعنی خود سے بہتر اپنی اولاد کو بنانا چاہیے۔ کوئی انجینئر ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا انجینئر بنے، ایسی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بیو مینس ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میرا بیٹا ایم بی بی ایس بنے، کوئی صرف ایم بی بی ایس ہے تو وہ سوچتا ہے ایم بی بی ایس کے ساتھ ایم ڈی بھی ہو جائے۔ کسی کا کوئی خود پڑھا ہوا نہیں ہے مگر اس کی خود کی اپنی خواہش یہ ہو کہ میرے بچے کے ہاتھ میں قلم آ جائے۔ دیکھو صرف جذباتی باتوں سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام نگر میں، چندوئی میں، مرزا پور میں، لشکر پور اویا میں، آس پاس دیہات میں، ٹاؤن ایریاز میں، شہروں میں جتنا بھی ہو سکے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ اگر وہ گالیاں بکتے ہیں تو ان پہ نظر رکھو کہ ہمارا بیٹا یہ گالیاں سیکھا کہاں، کہیں غلط سوسائٹی میں تو نہیں بیٹھ رہا، آج وہ گالیاں سیکھ رہا، کہیں خدا نہ خواستہ وہ آپ نے توجہ نہیں دی۔ اگر تمہارا وہی بیٹا شراب بھی پینے لگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ بتاؤ مجھے۔ بری سوسائٹی میں مت بٹھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ، مدرسوں میں پڑھاؤ۔ یہ جو یہاں مدرسہ بن رہا ہے مولانا ظہیر صاحب کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بھیجو۔ ہمارے قاری نظام الدین صاحب ماشاءاللہ ایف بی پبلک اسکول چلاتے ہیں ماشاءاللہ، بہترین اسکول چل رہا ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجو۔ یا جو بھی یہاں پر نرسری، جونیئر ہائی اسکول، انٹر کالج، جہاں جتنے بھی ادارے ہیں ان کی قدر کرو۔ اپنے بچوں پر پیسہ صرف ان کا شوق پورا کرنے کے لیے نہ اٹھاؤ، ان کا شوق تو تم کیا پورا کر سکو گے، بڑے بڑے امیروں کے باپ جو ہوئے ہیں وہ بھی پورا نہیں کر سکے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے ناجائز شوق کو پیسہ پورا کرنے کے لیے اپنا پیسہ پانی کی طرح مت بہاؤ، بلکہ اپنے بچوں کو اچھا انسان بناؤ، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو۔ حیدرآباد کا ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، اس کے پاس ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوا اور 162 رینکنگ میں آیا ہے وہ بچہ، یعنی 885 880 اسٹوڈنٹ کے اندر یو پی ایس سی ایگزام میں 162ویں نمبر پر اس حافظ قرآن نے آ کر کے بتا دیا کہ تعلیم ہمارے لیے سب سے بڑا ادھیکار ہے۔ اب وہی حافظ قرآن جب IAS بنے گا اور ایک بڑا آفیسر بنے گا تو بتاؤ تمہاری قوم کا بھی نام روشن ہوگا اور تمہارے بھارت کا بھی نام روشن ہوگا۔ نعرہ مت لگانا، سنو میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور یہ جو ادارے یہاں پر ہمارے مولانا ظہیر صاحب بنا رہے ہیں یا اور بھی ادارے چل رہے ہیں ان کی قدر کرو۔ اور صرف جذباتی باتوں سے کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوا، جذباتی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہوگا بتاؤ مجھے یار۔ اپنے بچوں کا فیوچر بناؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، یہی ہمارا بھی مقصد ہے اور یہی جو مہمان خصوصی ہمارے تشریف لائے مفتی صاحب قبلہ ان کا بھی مقصد ہے۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو۔ میں نے ایک جملہ بہت پہلے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اگر تم بھی اپنے بارے میں غور نہیں کرو گے، اپنی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچو گے تو مجھے یہ سمجھا دو کہ آخر تمہارے بارے میں سوچے گا کون، یہ بتاؤ مجھے۔ کیا بات آج ہمارے وہاں جہالتوں کا حال یہ ہے مولانا ناظم صاحب، جب لڑکی یا لڑکے کی شادی میں بارات جاتی ہے تو ہمارے بچے ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچتے ہوئے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی باراتوں کی بات بتا رہا ہوں میں، کسی اور کی بارات کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ اور اگر کسی شہر کے، اسلام نگر کے، چندوئی کے، مرزا پور کے، اکبر پور کے، یہ بسولی بلسی کے امام لوگ آپس میں مشورہ کر لیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، ایسے لوگوں کا جو ڈیجے اور بیج باجوں کے ساتھ بارات لاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ایسے فیصلوں کا سہیوگ ہونا چاہیے، سمرتن ہونا چاہیے۔ ارے ہمارے طریقے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچیں۔ نادانو اپنے آپ کا حال دیکھو، آج تمہاری کنڈیشن کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اس کے لیے دوسروں کو دوش دینے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آج مسلمانوں کے پاس ذرا سا اگر پیسہ آ رہا ہے تو غریب کے لیے سامنے نمائش کرے گا، غریب کی بچیوں کا خیال نہیں کرے گا۔ قدرت نے دولت دے دی ہے تو ساری دولت یا تو جھگڑوں میں اٹھا دے گا یا شادیوں میں اٹھا دے گا۔ ارے اس پیسے کی قدر کرو، اس پیسے کے ذریعے سے غریب بچوں کے لیے اسکول بنا کر کے دے دو۔ جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہمارے جو لیڈر ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے ان کا، اور کئی مرتبہ جیتے بھی ہیں الیکشن، وہ بڑے لیڈر ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔
اسی طرح سے مرزا پور سے ہمارے جاوید صاحب وہ دوبارہ ماشاءاللہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی چنے گئے، ان تک بھی اگر ویڈیوز کے ذریعے، حالانکہ مجھے پرسنلی وہ لوگ جانتے بھی ہیں، مگر میری بات پہنچے تو ان سے بھی بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور آپ قوم کی آواز اٹھاتے بھی ہیں، کام کرتے بھی ہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ بہجوئی سے لے کر اسلام نگر تک اور اسلام سے لے کر برسی تک کم سے کم ہمارے پاس 4 سے 5 ڈگری کالج ہونا چاہیے یار ہمارے پاس۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ضروری ہے ہماری بچیوں کے لیے بھی ہو، بچوں کے لیے بھی ہو، دینی تعلیم کے لیے کام قاری نظام الدین صاحب کریں، حالانکہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک ماڈرن ایجوکیشن کے لیے بھی ادارہ بنایا، مولانا ظہیر صاحب کریں، ادارہ بنا رہے ہیں، لیکن ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم کا انتظام تو نیتا لوگوں ہی کو کرنا چاہیے نا، بولو یار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کام؟ اللہ کرے میری یہ بات وہاں تک پہنچے اور وہ اس طرف توجہ دیں، یقیناً وہ کام کر رہے ہیں اپنی جگہ، سب کا سمان کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے بچے، بہت سارے بچے وہ نشہ کرنے لگے ہیں، اب نشیڑی ہو رہے ہیں، IPL چلنے لگے تو سٹوری ہو رہے ہیں، یہ کام رہ گیا مسلمان بچوں کا۔ بتاؤ بتاؤ زور سے بولو، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ گالیاں بکیں گے، ایک دوسرے سے بحث کریں گے، تو قریشی ہے، تو انصاری ہے، تو منصوری ہے، کیا مصیبت ہے بھئی؟ یہ کہاں سے نکال کر کے لائے تم کہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے؟ قرآن کی زبان سنو، اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب قرآن نے بھائی بھائی کہہ دیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دشمن کیسے بنا سکتی ہے؟ اور کوئی تمہیں دشمن نہیں بنا رہا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہو، تو فلاں برادری کا ہے، تو فلاں برادری کا ہے۔ برادری صرف ایک دوسرے کا تعارف کے لیے ہوتی ہے، ایک دوسرے سے شناخت کے لیے ہوتی ہے، ورنہ قرآن کی زبان سنو تو وہ بات یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا اللہ کے نزدیک، اللہ کہتا میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوگا۔ وہ کسی بھی برادری سے ہو، تمہاری نظر میں چھوٹی برادری سے ہو، لیکن اگر وہ تہجد گزار ہے، وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، پاکیزہ روزی کھاتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، تمہاری نظر میں وہ چھوٹی برادری ہو سکتی ہے، مگر جنت میں اس کا مقام تم سے اونچا ہوگا۔ اگر کوئی اونچی برادری کا اپنے آپ کو سوچتا ہے اور دولت کو عیاشیوں پہ لٹا رہا ہے، دولت کو شراب پہ لٹا رہا ہے، دولت کو گناہوں پہ لٹا رہا ہے، قیامت کے دن الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ قیامت تو دور ہے، قبر میں اس پر عذاب ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس قرآن کی آیت کو سینے پہ لکھ کے لے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ کیا بات ہے، نعرے، یار ٹائم کم ہے، نعرے مت لگاؤ، جب میں منع کر رہا ہوں تو کیوں لگا رہے ہو نعرے؟ وقت کم ہے میرے ساتھیو، سنو تیزی کے ساتھ۔ میں آپ تمامی حضرات سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو۔ زور سے بولو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے کہ نہیں پڑھاؤ گے؟ حیدرآباد کا ایک حافظ قرآن، بہت مثالیں دے سکتا ہوں الحمدللہ۔ جب تم ارادہ کرو گے تو یہ مت سوچنا مولانا توصیف رضا صاحب ہم تو اسلام نگر میں رہتے ہیں، مرزا پور میں رہتے ہیں، اویا میں رہتے ہیں، چندوئی میں رہتے ہیں، یہ چندوئی کے ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، تمہارے چندوئی کا ایک بچہ اشرفیہ گیا ماشاءاللہ، وہاں جا کر کے پڑھا اور پورے اشرفیہ کو ٹاپ کیا، پورے اشرفیہ کو۔ ہمارا سینہ چوڑا ہوا، چونکہ ضلع بدایوں ضلع سنبل سے دور نہیں ہے، ذرا اونچا بولو نا یار، اونچا بولو، ہے تو غریب کا بچہ ہوا تو کیا ہوا؟ تم نے دیکھا نہیں ہے کشتیاں جب لہروں سے ٹکراتی ہیں تو کنارے تک پہنچی جاتی ہیں، دانا جب خاک میں ملتا ہے اور کسان نہ جانے کتنے مرحلوں سے گزارتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، گرم ہوائیں چلتی ہیں، پانی دیا جاتا ہے، وہی دانا جو زمین میں دفن ہو گیا تھا اسی دانے میں مولانا ناظم صاحب اللہ یہ طاقت دیتا ہے کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ اور ہمارے مولانا ظہیر صاحب یہ دیکھنے میں پتلے پتلے ضرور ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں انہیں اور ان سے بھی کہوں گا کہ عمارت بھی بناؤ اللہ کا نام لے کر کے۔ اسلام نگر کے لوگ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، عمارت بھی اللہ کا نام لے کر کے بناؤ، جگہ کا انتظام ہو گیا ہے۔ ارے یہ اسلام نگر ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے، نگر ہے۔ زندہ آباد، زندہ اور سے بولو اسلام نگر ہے، یہ کام تو کرو آپ انشاءاللہ۔ تمنا ہے یہی تعلیم قرآن ہو جائے، تمنا ہے یہی تعلیم قرآن
شمس سے اونچا اسلام ہو جائے، اسلام ہو جائے، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا بولنے میں. آپ سب سے درخواست ہے بچوں کو پڑھاؤ. کیا بات ہے. پڑھائیں گے کہ نہیں بولیے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے بچوں کو پڑھائیں گے. ایک بچہ بھی کامیاب ہوتا ہے نا تو اسلام نگر کا ہی نام روشن نہیں ہوگا، ضلع بدایوں کا نام روشن ہوگا. ارے مولانا توفیق صاحب، ہاں اسلام نگر کا نام روشن نہیں ہوگا. بدایوں شریف آج شریف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں شرافت والے پیدا ہوئے تھے. کیا بات. تاج الفہول بدایوں نہیں، علامہ فضل رسول بدایوں نہیں. کیسے جید اکابر علماء، بتائیے امام صاحب نام روشن ہوا کہ نہیں؟ بدایوں کو صرف ہندوستان نہیں جانتا، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل علم پائے جاتے ہیں بدایوں شریف کو جانتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان. قریب میں بریلی شریف، کون نہیں جانتا بریلی شریف کو؟ بچہ جانتا ہے. جب صبح میں آپ کے وہاں بعد نماز فجر یا اور جب بھی سلام کے بعد جب بھی موقع ملے جھوم کے پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بریلی کی یاد آتی ہے جب نعتوں میں پڑھا جاتا ہے، تقریروں میں پڑھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کو اپنے اپنے طور پہ پڑھا جاتا ہے. تو بتاؤ بریلی کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو یہ جو بریلی بدایوں کا نام روشن ہوا، یہ دولت کی وجہ سے روشن نہیں ہوا ہے، مدینے والے کی محبت کی وجہ سے روشن ہوا ہے. یہ مال کے اموال کی وجہ سے روشن نہیں ہوا ہے، بلکہ علم کی وجہ سے روشن ہوا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کیا بات. بولو ہے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو ذرا، اونچا بولو ہے کہ نہیں بات؟ جب تک ہم اور آپ میں جہالت رہے گی کچھ نہیں ہوگا. کتنے ہی شور مچا لو کچھ نہیں ہوگا. بچوں کے ہاتھوں میں قلم آنا چاہیے. ایک بچہ بھی اگر سوچو ڈی ایم بنے گا تو گورنمنٹ کی نظر میں بھی آپ کی اہمیت بڑھے گی. ان کو بھی لگے گا پڑھے لکھے لوگ حضرت. اور علم کی ہر زمانے میں قدر ہوتی ہے. ایس پی بنے گا، سی او بنے گا، ارے کم از کم کوتوال بنے گا. اور جب کوشش کرو گے تبھی تو بنو گے. اور اگر ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچتے جاؤ گے کہ یار کی شادی میں ناچ رہے ہو، ٹھمکے لگاتے ہوئے جا رہے ہو، تو ٹھوکے ہی جاؤ گے. یہاں بھی ٹھوکے جاؤ گے، وہاں بھی ٹھوکے جاؤ گے. میں کسی کو کیوں ذمہ داری دوں؟ ہم خود قصوروار ہیں اپنے یہ جو دن دیکھ رہے ہیں آج ہمارے سامنے ہیں. یار دنیا مجھے حیرت ہی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ پوری رات جاگ کر کے تمہیں مٹانے کے پروگرام بنا رہے ہیں، اور ہمارا یار جو ہے پوری رات جو ہے ناچنے میں لگا ہوا ہے. شرابیں تک پی جا رہی ہیں مولانا ناظم صاحب، شرابیں تک پی جا رہی ہیں. مسلم معاشرے میں جو خنزیر کی طرح حرام ہے وہ پی جا رہی ہے مسلمانوں میں. نشہ تک کر رہے ہیں لوگ. دولت مل گئی تو نشہ شروع کر دیا. بہت سارے غریب لوگ بھی کرتے ہیں. بھی کیوں کر رہے ہو نشہ؟ کہ نشہ کرنے سے ٹینشن مکت ہو جاتے ہیں. ٹینشن مکت. اے لوگو، اگر فکر کو ختم کرنا ہے تو اللہ کے گھر میں آؤ، بڑی بڑی فکریں دور ہو جائیں گی. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جب ٹینشن میں تھے، فکر میں تھے، کسی عالم نے مشورہ دیا ادھر ادھر مت جاؤ، کہیں پر بھی نہ جاؤ، سیدھے اللہ کے گھر میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا دو. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب مسجد میں گئے تھے تو چہرہ اترا ہوا تھا، ٹینشن کے آثار پیشانی سے ظاہر تھے، مگر جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو چہرہ مسکراہٹوں کے گلاب کے ساتھ کھلا ہوا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی. سبحان اللہ. ارے اتنی دیر میں کیا ہو گیا؟ 15-20 منٹ کے اندر ایسی کون سی بات ہو گئی؟ مسجد میں گئے تھے تو فکر مند تھے، واپس آئے تو مسکرا رہے ہو. اللہ اللہ. وہ نمازی مسکراتا جاتا تھا، ہاتھ اٹھاتا جاتا تھا، نعرہ لگاتا جاتا تھا، بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا تھا، نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد. سبحان اللہ. بہت اچھا. تسلی دل کو پڑھے، سارے لوگ پڑھے. نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو. پورا بچہ ہاتھ اٹھا کے پڑھ دے. خدا کو، آواز آئے خدا کو.
اس لیے کہتا ہوں اسلام نگر آس پاس کے میرے بھائیوں 5 وقت کا نماز پڑھا کرو, اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکایا کرو. اب دیکھو فجر کی آزان بھی ہوگی انشاءاللہ, جب آزان ہو جائے تو بسترے چھوڑ دینا, کبھی جلسے میں آنے کا ثواب بھی ملے گا. یار کتنا سہانا وقت ہوتا ہے صبح کا. میں روڈوں پہ دیکھتا ہوں لوگوں کو, ہمارے غیر مسلم بھائی بھی بہت سارے واک کرتے ہوئے ملتے ہیں, دوڑتے ہوئے ملتے ہیں, رننگ کرتے ہوئے ملتے ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ, کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں صبح کے وقت میں دوڑنے سے مانسک سنتولن اچھا رہتا, سواس اچھا رہتا, صحت بنتی ہے ہماری. بابا رام دیو نے ہم سے کہا اس لیے ہم دوڑ رہے ہیں. لیکن جب ہم مسلمان محلوں میں جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے, 2-4 نمازی مسجدوں میں نظر آتے ہیں, باقی سب سوتے ہوئے نظر آتے ہیں. دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کو صبح کے وقت میں دوڑ کر کے اپنی صحت بنا رہے ہیں. ارے اللہ نے تجھے فجر کی نماز عطا فرمائی ہے. اگر فجر کے لیے اٹھو گے, تازہ پانی سے وضو کرو گے, گھر سے مسجد تک جاؤ گے, 4 رکعت نماز پڑھو گے, گھر سے واپس آؤ گے, آنے جانے میں رننگ بھی ہو جائے گی, تمہاری سواس بھی اچھی ہو جائے گی, اور جنت میں جانے کا انتظام بھی ہو جائے گا, دن کا آغاز بھی اچھا ہو جائے گا. اسلام کے دامن میں سب کچھ ہے مگر ذمہ دار ہم ہیں. پہلے کے مسلمان نمازی ہوا کرتے تھے, دین کے غازی ہوا کرتے تھے, قرآن پڑھنے والے ہوا کرتے تھے, حلال روزی کھانے والے ہوا کرتے تھے. آج تمہارا طریقہ بدل گیا, اس لیے دنیا کا نظام بھی بدل گیا. حیدری فکر ہے نے دولت عثمانی ہے, تم کو اسناف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. کیا بات ہے. ایک غیر مسلم, اس سے میرا دوستانہ ہے ناظم بھائی, تو مجھ سے وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہاں جو نماز کا سسٹم ہے, نماز کا طریقہ ہے, اگر آپ کے وہاں مسلمان نماز پڑھیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یوگا کے اندر بھی وہ بینیفٹ نہیں ہے, وہ فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ تمہاری نماز کے اندر. واہ کیا بات ہے, زندہ باد. بولو یار, نماز کے نام پہ بولو نا سبحان اللہ. یا بغیر نماز کی جنت ملے گی. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھو, 5 وقتہ نماز پڑھو. اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے, مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے. دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں, عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے. گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے اے خلیل, رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے. آج ہمارے بہت سارے بڑوں کی طرف سے جو گائیڈ کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ سمانت ہے. وہ جو بھی مشورہ دیں گے علماء یا جو ذمہ داران ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے, اپنی جگہ ٹھیک ہے. مگر ایک بات بتاؤ, جیل بھرو آندولن کی اپنی اہمیت ہے, مگر مجھے بتاؤ اس سے پہلے مسجد بھرو آندولن کون چلا رہا؟ بولو زور سے بولو ذرا. مسجد بھرو آندولن بھی تو چلانا ضروری ہے کہ نہیں, بولو. ہمارے بڑوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ جو بھی مشورہ دیں وہ علماء ذمہ داران اس پہ غور کریں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد بھرنے سے تمہیں کون روک رہا ہے, مجھے یہ بتاؤ. کس نے منع کیا ہے مسجد بھرنے سے؟ ارے تم مسجدوں میں آؤ تو صحیح خدا کے بندو. صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے, روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں. روزانہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے لگو. خدا کی قسم ہمارے ہندو بھائی بھی تمہیں کھڑے ہو کر کے سلام کرنے لگیں گے, تمہیں عزت دیں گے وہ کہ یہ واقعی میں سچے مسلمان ہیں. مگر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے وقت میں وہ تو موبائل ہی چلا رہا ہے, نماز کے وقت میں IPL دیکھ رہا ہے, نماز کے وقت میں سنیما دیکھ رہا ہے, نماز کے وقت میں شراب کی بھٹیاں آباد کر رہا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ خود ہی اپنے دین کا ادب نہیں کر رہا ہے تو خود ادب کیا کرے گا. حضرات توجہ ہے کہ نہیں؟ اب مجھ سے اور بھی کہا جا رہا بولنے کے لیے, مگر چونکہ میں وقت کا لحاظ کر رہا ہوں. بھائیو ہاتھ اٹھا کے ذرا مجھے بتا دو کہ انشاءاللہ اب نماز پڑھیں گے. سارے لوگ بولو 5 وقتہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ 5 وقتہ نماز پڑھو میرے ساتھیو, نماز پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا کرو, مولا ہم تیرے عاجز بندے ہیں,
یا اللہ تیرے محبوب کی شان میں توہین ہو رہی ہے، تیرے محبوب کو نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو ہی منتقم حقیقی ہے، تو نے اپنے محبوب کی گستاخوں کو بڑی ذلت کی موت مارا ہے۔ ابو لہب حضور کی شان میں توہین کرتا تھا تو اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا، پوری سورت نازل ہوئی۔ ایک اور بندہ تھا ولید نام سے، 10 عیوب اللہ نے بیان کی، اور یہ بات یاد رکھو، رسوا تمام عمر رہے گا جہان میں گستاخی جس نے کی ہے محمد کی شان میں۔ اور آقا کی بات، اور آقا کی طرف بھی روتے ہوئے عرض کرو کہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، ہم کمزور و عاجز بندے، یا رسول اللہ آپ ہی ہماری طرف نگاہ کرم فرما دیجئے۔ میرے آقا آپ ہی اپنے دیوانوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا کرنے کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اور اس بات کو یاد رکھنا، میرے آقا کی عظمت کو جتنا دبانے کی کوشش ہوگی، محمد کی عظمت اتنا ہی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ محمد عربی کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ارے ہمارے اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، غلط نہیں کہا، اللہ کی قسم بالکل سچ کہا۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا، ہاتھ اٹھا کے پڑھو یار، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، زندہ باد زندہ بولو، باد، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ آئے ہے ایک صحابی ہیں جی، ایک صحابی رسول جب گئے تو مجمع اکٹھا ہو گیا، ان کا نام سن کے کہ حضور کے صحابی آئے، بڑا مجمع ہو گیا۔ وہ اونچی جگہ پہ کھڑے تھے، باقی سب لوگ نیچے سے آپ بیٹھے ہوئے، تو بہت مجمع تھا۔ دیوانوں نے کہا کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے۔ اچھا ایک بات تو قاری صاحب ماننا پڑے گی، یہ امت بہت گناہگار ہوگی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی میرے حضور کی بات آ جائے تو ان دیوانوں کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی مسلمان اپنے آقا کی عظمت کے نام پہ پیچھے نہیں رہتا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تم اچھے ہی ہو جاؤ۔ پھر حضور سے اگر محبت ہے تو پھر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اپنا لو، دین کو اپنا لو، تمہاری حیبت خود بخود تعریف ہو جائے گا۔ سچ سے بن جاؤ، شرابیں چھوڑ دو، شرابیں، جوا چھوڑ دو، سٹا چھوڑ دو، حرام روزی چھوڑ دو، صحیح معنی میں اچھے بن جاؤ، انشاءاللہ خود بخود تمہارا دبدبا ہو جائے گا۔ تم اچھے تو بنو، موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و نظریات بدل سکتے ہیں، یار تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ کیا بات، یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ حضور کا عشق ہے، یقیناً ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کی یہ ہے شان، بولو بچہ بچہ ہے قربان، میرے نبی کی یہ ہے شان، میرے نبی کی یہ ہے شان۔ ارے وویکانند جی کو پڑھو، گاندھی جی کو پڑھو، اور آج کے دور میں سوامی جی کو پڑھو، رام پونیانی جی کو سنو، بڑے بڑے انٹلیکچوئل کو سنو۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں جو بڑے بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہوئے ہیں، آج بھی موجود ہیں، ان کو پڑھ کے دیکھو۔ میرے آقا کی جب انہوں نے جیونی پڑھی، آقا کی زندگی پڑھی، آقا کا اخلاق پڑھا، آقا کا حسن پڑھا، آقا کی سیرت پڑھی، تو اللہ کی قسم انہوں نے بھی وہی کہا تھا جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، جس کو اگر میں 2 شعر میں کہوں تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ نہ گولا، نہ بارود، نہ بم سے اسلام کو پھیلا ہے محمد کے کرم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اسلام میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا۔ لاؤ تو صحیح میرے آقا جیسا، مکہ فتح ہو رہا ہے، یہ وہی مکہ ہے جہاں سے حضور کو نکالا۔ اور لوگ جب کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو اپنے دشمنوں کی لاشوں کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن یہ میرے آقا کا سینہ اور جگر ہے کہ اپنے دشمنوں سے فرمایا لوگوں گھبراؤ نہیں، محمد بدلہ لینے نہیں آیا ہے، محبت کا پیغام دینے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں لا تثریب علیکم اليوم، گھبراؤ نہیں، میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اس کا اثر یہ پڑا جو اب تک میرے آقا کے دامن میں نہیں آئے تھے وہ سب آقا کے دامن میں آئے۔ آقا جیسا لاؤ تو صحیح، پورے سنسار میں اللہ کی قسم، پورے سنسار میں آمنہ کے لال جیسا نہ کبھی پیدا ہوا تھا نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بے مثل و بے مثال ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بالکل سچ کہا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ آپ نہیں پبلک میں سے لگے گا، پبلک میں سے کوئی بھائی کھڑے ہو جائے اور نعرہ لگائیں۔ اللہ اکبر۔
شریعہ کا عرس بھی آنے والا، بیٹا نام لیا تو مجھے شعر یاد آ گیا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اے میرے ساتھیوں، یہ اس کا پیغام لے کر کے جانا، حضور سے اگر محبت ہے تو صرف نعروں تک نہ رہے، باتوں تک نہ رہے، بلکہ زندگی میں اتر جائے، چہرے پہ داڑھی آ جائے، سر پہ امامہ آ جائے، زبانوں پر صداقت کے پھول کھلنے لگے۔ چلو تو مصطفیٰ کے وفادار کہلاؤ، اگر بولو تو آقا کے دیوانے کہلاؤ، ایسے نہ بنو کہ غیر مسلم بھی کہے کیا حضور کے دیوانے ایسے ہوتے، بے ایمان ہوتے، کرپٹڈ ہوتے؟ نہیں، بلکہ غیر مسلم بھائی بھی تمہاری تعریف کریں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میں یہ چاہتا ہوں اور اپنے بھارت واسیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، لوگوں میرے آقا کی جیوانی پڑھ کے دیکھو، اللہ کی قسم تمہیں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ۔ اونچا بولو، اونچا بولو۔ میرے آقا کی شان نرالی، بات نرالی۔ وہ صحابی واقعہ مکمل کرو پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ وہ صحابی جب کھڑے ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ یعنی لوگوں نے کہا کہ آپ تو صحابی، ناظم ہے سنو، آپ تو صحابی ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا، حضور کیسے تھے؟ حضور ایسے تھے، بولتے تھے تو گلاب کیا چمن کھلا کرتے تھے، حضور ایسے تھے، چلتے تھے تو خوشبو ہوتی تھی، ادھر کے گزر جاتے تھے راستے مہک جاتے تھے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایسے تھے حضور، ایسے تھے۔ ایک نے کہا کہ یہ بتائیں حضور کا قد کتنا تھا؟ انہوں نے کہا درمیانہ تھے، نہ بہت لمبے تھے نہ پست پست تھے، لیکن سنو دیوانوں، حضور درمیانہ قد ضرور تھے، لیکن جب بھیڑ ہوتی، مجمع ہوتا، وہاں پر کوئی کتنا اونچا کیوں نہ ہو، سب سے بلند آمنہ کے لالی نہ آمنہ کے لال نظر آتے تھے۔ میرا رضا جھوم گیا، بریلی کا تاجدار جھوم کے کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا، سمجھئے کسے ہے اس اونچے سے اونچا، ذرا بولو ہے اس اونچے سے اونچا۔ میں بیان کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو، میں بیان کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو، میں بیان کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو، جس طرح سے مصطفیٰ گئے کانٹ بھی گلاب ہو گئے۔ کیا بات ہے، میں بہت آیا ہوں اسلام نگر، لگ بھگ 12-13 سال سے آیا ہوں۔ قریشیان محلہ ہو، انصاریان محلہ ہو، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں میں نہیں آیا ہوں۔ ہمارے قاری نظام الدین صاحب نے سب سے پہلے یہاں بہت آیا ہوں ماشاءاللہ، اور آئندہ بھی آتا رہوں گا۔ چمن رہے گا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے مہینے میں ملیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ اب آخر میں گزارش کرتا ہوں درد مندانہ کہ مولانا ظہیر صاحب نے جو یہ ادارے والا کام کیا ہے، بہرحال اچھا کام ہے، تو اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات جتنا بھی ہو، 5000 10,000 جو بھی ہو، ان کا تعاون کرتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری ہمارے قاری صدام صاحب 10-15 منٹ سنبھالیں گے، اس کے بعد فوراً مفتی صاحب کو پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن مجھے ابھی بتایا کہ انویٹر کس نے دیا ہے بھائی؟ انویٹر، ارے انویٹر کس نے دیا؟ رفیق بھائی نے، ماشاءاللہ رفیق بھائی نے جو ہے بچوں کے لیے، یعنی ادارے میں جو بچے رہتے ہیں ان کے لیے انویٹر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے، اور ماشاءاللہ قاری صدام صاحب آپ نے بھی 5000 روپے دیے، ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے۔ آپ کی دعوت محبت پر حاضر ہونا پڑ گیا مجھے، یہ میرے بڑے چہیتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ اور بھی کوئی بھائی اگر تعاون کرنا چاہتا ہو تو ادارے کا تعاون کر دے، باقی ذمہ داری ہمارے قاری صدام صاحب سنبھالیں گے۔ آخر میں یہی کہہ کر کے جاؤں گا، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں، وہ کہہ رہا ہے مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، ادارے کے لیے اللہ خوش رکھے، دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ 5000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ عارف بھائی، اللہ خوش رکھے۔ اسلام نگر ایک ہی نعرہ رہنے دو میرے لال، وہاں عارف ماشاءاللہ، والدہ کے نام سے اردیتی